السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا پہلا پیریڈ جو ہوگا وہ تفسیر القرآن کا ہوگا، اور تفسیر القرآن سورۃ حجرات کی آیت نمبر آج 7 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا ربنا۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، جان رکھو، ان فیکم کہ تمہارے درمیان ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول، لو یطیعکم اگر وہ کہا مانے، فی کثیر اکثر چیزوں میں، من الامر کاموں میں، لعنتم تو لازم ہے کہ تم ایذا میں پڑ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ، ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت نے حببا محبت دی ہے، الیکم تمہیں، الایمان ایمان کی، وزینہ اور اسے سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ اور ناپسند کر دیا ہے، الیکم تمہارے سامنے، الکفر کفر کو، والفسوق اور فسوق کو، گناہ کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الراشدون جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سارے معاملات کے اندر تمہاری بات مان لیا کرے گا تو پھر تم مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے تم میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے، اور ایمان کی محبت کو تمہارے دلوں کے اندر محبوب کر دیا ہے، اور کفر اور فسوق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا ہے۔ کفر کی، فسوق کی، نافرمانی کی جو نفرت ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جن کے دلوں کے اندر یہ کفر اور فسوق اور عصیان وغیرہ کی نفرتیں ڈال دی گئی ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کل کی آیت کے اندر بھی اس بارے میں ہماری ایک بات چلنا شروع ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد و ہدایت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اگر وہ مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ، جب مشورہ کوئی کرتے ہیں تو لازم نہیں ہے کہ تمام وہ لوگ جن کی باتوں سے مشورہ کر لیا جائے، یا کوئی ایسی شخصیت جو آگے خود بخود کوئی بات بتا دے تو ہر ایک کی بات تو نہیں مانی جا سکتی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جنگ احد کا وقت آیا، اور جنگ احد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا
کہ کفار جو ہیں وہ 3000 کا یا 3000 سے زائد کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس دنیا مدینہ کی طرف یا آ رہے ہیں، تو ان کو کیسے روکنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کے معاملات کرنے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، اس کا یہ مشورہ تھا، اور اس میں کئی صحابہ کرام کا مشورہ بھی موجود تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کر لیں. اب مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرتے تو منافقین کی موج تھی، پتہ ہی نہ چلتا کہ منافقین میں سے کون کون لڑا ہے اور کون کون نہیں لڑا. میدان میں تو سارے نظر آ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ تو مدینہ کے شہروں کے اندر رہتے تو پتہ تو چلنا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی تو کھول کر سامنے لانا تھا. تو جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی، اور وہ صحابہ کرام بھی جنہوں نے بدر کی جنگ نہیں لڑی تھی، دونوں ہی وہ شہادتوں کے متلاشی لوگ، ان کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے بدر والوں کی اتنی جو تعریف کی ہے، اللہ نے اتنی ان پر رحمت کی ہے، ان کا اتنا اعزاز بتایا ہے، تو اللہ کے نبی ہم میدانوں کے اندر جا کر لڑیں گے. تو بہرحال آخراً فیصلہ یہی ہوا کہ میدان کے اندر جا کے لڑا جائے گا. اب دیکھ لے کہ 2 سے 3 لوگ مشورہ دینے والے ہوں تو آپ کسی ایک کی ہی بات مانیں گے نا، سب کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اگر ہر بندہ جو کہے اس کی بات مان لی جائے تو اس طرح تو کام چل ہی نہیں سکتا. ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی یہ سالن میں مرچیں کم ہیں، مرچیں ڈال دیں، تو آپ اس کے کہنے پر مرچیں ڈال دیں. ایک آ کے کہے جی چینی کم لگ رہی ہے، تو اس کے کہنے پر چینی بھی ڈال دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک کی بات مانی جا سکتی ہے، مشورہ کسی ایک کا ہی مانا جا سکتا ہے. تو اب جب اللہ کے نبی بدر کے احد کے میدان کے لیے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی، اس نے اپنی منافقت کا سامنا اس کا آ گیا، اور اس نے کہہ دیا کہ جی میں تو، میری تو کیونکہ بات نہیں مانی گئی تو میں تو نہیں جاؤں گا لڑنے کے لیے، میں تو واپس جا رہا ہوں. اپنے قبیلے کے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا. اور ہم عام طور پر کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ احد کے اندر کتنے مسلمان تھے؟ 1000 نہیں، وہ 300 تو اس میں سے منافقین واپس چلے گئے تھے. جو اللہ کے نبی کے حلیف بن کر آئے تھے اور واپس چلے گئے، تو پیچھے 700 لوگ تھے جنہوں نے جنگ احد کے اندر لڑائی کی. اب پچھلی بات کو ذرا ساتھ ملا لیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ تمہیں نقصان اور پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اب آگے اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ تم سب کی باتوں کو ہی قبول کرنا شروع کر دے، ہر ایک کی بات کو ہی ماننا شروع کر دے گا، تو تم لوگ تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. اب ایک بندہ اگر اللہ کے نبی کو کہہ دے کہ اللہ کے نبی فلاں نے ایسے کر دیا، اللہ کے نبی مان لیں. دوسرا آگے کہے نہیں نہیں اللہ کے نبی فلاں نے ایسے کیا ہے، اللہ کے نبی اس کی بھی مان لیں. نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العزت جب بھی کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انہیں وہی کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے. ایمان کو دل کی سجاوٹ کہا گیا ہے. اللہ نے دل کو زینت دے دی ایمان کے ساتھ، جس طرح اللہ نے آسمان کو زینت دی ستاروں کے ساتھ، جس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کو زینت دی پہاڑوں کے ساتھ، اسی طرح اللہ نے مومنین کے دلوں کو زینت دی ایمان کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے کفر سے، نافرمانی سے، گناہوں سے مسلمانوں کو بیزار کر دیا ہے. جو کوئی شخص ایسا ہوگا جو ایمان کی حلاوت چکھنے والا ہوگا، جو اللہ کے تھوڑا سا بھی قریب ہوگا، آپ یقین کریں وہ کسی بھی گناہ کے معاملے میں ہوگا، اس کا نفس اس کو ایک بار ضرور ملامت کرے گا. یہاں چور چوری بھی کرتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا حق ہے میں کر سکتا ہوں، وہ کہتا ہے میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کفر کو، نافرمانی کو، گناہوں کے کاموں کو بتا دیا ہے، دل کو یہ بات سمجھا دی ہے، اللہ نے دلوں کو بیزار کر دیا ہے. جب بھی کوئی گناہ والا کام ہوگا تو آپ کا دل کھٹکے گا. اور پھر جو لوگ کفر اور فسوق اور فجور اور گناہوں کے معاملے میں ایمان کو محبوب سمجھتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی دی گئی ہدایت پر ہوتے ہیں. اور جو شخص اپنے رب کی دی گئی ہدایت پر ہے
اس پر اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہونا ہی انسان کو اخیراً جنت میں لے کے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر ایک حکم میں ہر ایک کام میں حکمت پائی جاتی ہے. اور یہاں پر پھر ایک بار اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کی ہے، ان کے ایمان سے منور دلوں کی تصدیق کی ہے. اور صحابہ کرام نہ صرف ایمان کو پسند کرنے والے تھے بلکہ ایمان کے مقابلے میں کفر اور تابع داری کے مقابلے میں نافرمانی اور نیکی کے مقابلے میں گناہ کو برا سمجھتے تھے. اور یہ ان پر اللہ کا فضل تھا جو ان کے بعد اس درجہ کے اندر کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. کسی اور کو ایمان اس درجے کا ملا ہی نہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اصحاب کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کا ایک مد نصف کلو آدھا کلو بھی وہ کریں گے تو تم ان کے احد پہاڑ کا اجر لے کے بھی ان کے اجر کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستارے جو ہیں وہ آسمان کے لیے امن کی ضمانت ہے. جب آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان پھٹ جانے کا وقت آ جائے گا. میں اپنے اصحاب کے لیے باعث امن ہوں. جب میں چلے جاؤں گا تو میرے اصحاب ان آزمائشوں سے دو چار ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور میرے اصحاب کے بعد میرے اصحاب میری امت کے لیے امن کا سبب ہیں. جب میرے اصحاب اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت بھی بتائے ہوئے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی. اب ذرا ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ پچھلی آیات کو آپ ساتھ میں لائیں تو کیا مسائل سمجھ آتے ہیں. اور حدیث یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، اس کو مان لے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. آدمی کے لیے ضروری ہے جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا ہے بیان کرنے سے پہلے کسی کو پوچھنے سے پہلے خود تصدیق کر لیں کہ کیا ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور ہماری دنیا کے دنیاوی معاملات کے اندر اکثر معاملات اسی لیے ہی خراب ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے. پہلے بات کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے تو اس نے بتائی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں. نہیں بھی آپ کو جب آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کی بات نہیں تھی، بلکہ جب آپ نے اپنے منہ سے وہ بات نکال لی ہے اب وہ آپ کی بات بن گئی ہے. تو ایمان والوں کے لیے حکم ہے اگر ان کے درمیان کوئی بدگمانی پھیلائے، کوئی افواہ پھیلائے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں، پھر اس پر ایکشن لیں، اس سے پہلے کوئی کام نہ کریں. نمبر 2، تحقیق کے بغیر افواہ پر یقین کرنے سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا تھا اور ایمان کو ان کے لیے عزیز ترین نعمت بنا دیا تھا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو کفر سے اور فسوق سے اور فجور سے متنفر کر دیا تھا. اور آج بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے گئے طریقے پر چلے گا، آج بھی جو صحابہ کرام کے راستے پر چلے گا، جس طرح صحابہ کرام چلے اللہ کے نبی کے بتائے گئے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کفر سے، فسوق سے، فجور سے، گناہ کے کاموں سے، نافرمانیوں سے، عصیان سے اللہ دور کر دے گا. اور تمام کے تمام صحابہ کرام ہدایت یافتہ تھے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر اپنا فضل اور اپنا عظیم احسان کیا. اور صحابہ کرام کا مرتبہ، مقام قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت سارے مقامات پر آتا ہے. پہلے تو سورۃ حجرات کی ہی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے صحابہ کے ایمان کو آزما لیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، صحابہ ایمان کا معیار ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیے کہ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کا ایمان کمزور تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی خبیث بندہ وہ پگڑی پہن کے بیٹھ جائے اور عالم بن جائے، اور عالم بن کر عالم کیا بن جائے، وہ صحابہ کرام کے درمیان موجود کاموں کے فیصلے شروع کر دے. صحابہ کرام تو خود ایمان کی کسوٹی ہیں. آپ اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں تو اپنا ایمان کسی صحابی پر پیش کریں، آپ اس کے ایمان کا امتحان لینے والے ہوتے کون ہیں؟ اور پھر سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہیں وہ اللہ کی جماعت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 صحابہ کو برا کہنے والے بے وقوف ہیں۔ آیت نمبر سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 صحابہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 8 صحابہ بھی اللہ پر راضی ہو گئے، اور سورۃ بینہ آیت نمبر 8 میں ہی صحابہ کو اللہ نے اپنی رضا کی ضمانت دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم۔ فضلا من اللہ، اللہ کے فضل سے، ونعمت، اور اللہ کی نعمت سے، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھ لیں کہ اللہ نے ایمان کو جب دلوں کے اندر منور کر دیا ہے، ایمان کے ساتھ دلوں کو سجا دیا ہے، اور کفر کو اور فسوق کو اور عصیان کو دلوں کے اندر اس میں نفرت ڈال دی ہے، اولئک هم الراشدون، تو یہ جو لوگ ہیں جن کے دل ایمان سے منور ہیں، جن کے دل کفر اور عصیان اور فسوق سے دور ہیں، متنفر ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کے فضل سے یہ لوگ ہدایت والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نعمت ہے ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ایمان کا دلوں کے اندر منور ہونا اور دلوں کا کفر سے، فسوق سے، عصیان سے متنفر ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے فضل سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس پر اللہ اپنا فضل کرتا ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلی جماعت تھی جس کے اوپر اللہ نے اپنا فضل کیا، جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ ان کے دلوں کو منور کر دیا، جن کے دلوں کو اللہ نے کفر سے، فسوق سے، عصیان سے اللہ نے متنفر کر دیا، وہ سب سے پہلی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے۔ آج کون ہے جو شخص ان کے ایمان کے بارے میں بات کر پائے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، مسلمانوں میں سے، اقتتلوا باہم لڑ پڑیں، آپس میں لڑائی کریں، قتال کریں، فاصلحوا تو صلح کروا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَإِن بغت اور اگر پھر کوئی زیادتی کرے، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا تو تم لڑو، التی اس سے، تبغی جو زیادتی کرتا ہے، حتی یہاں تک کہ، تفیء رجوع کر لے، واپس آ جائے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن پھر اگر، فاءت وہ رجوع کر لے، فاصلحوا تو صلح کروا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور تم انصاف کیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے تم لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اور اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ذرا پچھلی آیات کو ساتھ سمجھیں کہ بدگمانی اور افواہ اڑانے کے نتیجے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، اختلافات کی صورت میں باتیں سامنے آتی ہیں، اور اختلافات کی وجہ سے باہم جھگڑا، باہم لڑائیاں
یہ ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا جب پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اس کا حل پیش کیا ہے کہ اگر مومنوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروانے کی پرخلوص کوشش کریں، اور جو لڑنے والے، جو متحارب گروپ ہیں، جو لڑنے والے گروپ ہیں، ان دونوں میں سے اگر کوئی گروپ ایسا ہے، کوئی گروہ ایسا ہے جو زیادتی کرنے والا ہے اور وہ صلح کرنے پر آمادہ نہیں ہے، تو صلح کروانے والے مسلمان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے اللہ کا حکم ماننے کے لیے، یعنی وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ دو گروہ یا دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ان میں چلے گئے صلح کروانے کے لیے، بھی اللہ کا حکم ہے صلح کرنا، تم لوگ آپس میں دوسرے پر زیادتی نہ کرو، اور ان کے بیچ بچاؤ کروا کے صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن ایک گروہ ایسا ہو یا ایک بندہ اس میں ایسا ہو جو صلح تو کرنا چاہے لیکن پہلے کہے جی نہیں جی، پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، پہلے میں یہ زیادتی کروں گا اس کے بعد صلح کو دیکھوں گا، تو پھر مسلمانوں کا کام ہے کہ زیادتی کرنے والے کو روکیں گے، اور اگر وہ پیار سے نہیں مانے گا تو اس سے لڑائی کریں گے، اور اس سے لڑائی کر کے مجبور کر دیں گے اس چیز کی طرف جو اللہ کا حکم ہے کہ بھی زیادتی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی۔ اور پھر جب وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر قسم کی نافرمانی اور ہر قسم کی طرفداری سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرے کے لیے موبائل پر ویڈیو بنانا فرض ہو جاتا ہے، صلح کروانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب یہاں بنیادی طور پر دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، صلح کروانے والے حضرات جو صلح کروا رہے ہوں وہ کسی کی طرفداری کیے بغیر عدل و انصاف کے اصول پر صلح کروائیں گے۔ نمبر دو، جو فریق صلح کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے، اور یہ جو مومنین کے بارے میں انما کا لفظ استعمال کیا گیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین کے درمیان ہر صورت اخوت کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، اور اگر کوششوں کے باوجود فریقین کے درمیان صلح نہیں ہوتی تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ دلائل اور حقائق موجود ہوں تو پھر ان سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، یہ بھی جائز ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ کے درمیان ہونے والی جنگ جمل میں حضرت معاویہ اور علی کے درمیان ہونے والی جنگوں کے اندر دونوں کے پاس اپنی اپنی باتیں موجود تھیں، اپنی اپنی وجوہات موجود تھیں، تو ایسے معاملات کے اندر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تو کچھ نوجوان سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے آپ اس جنگ میں شریک کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت سعد نے فرمایا مجھے وہ تلوار دو جو کافر کو کافر اور مومن کے مومن کہے، جو کافر اور مومن کے درمیان فرق کر سکے۔ تو ان کے فرمان کا مقصد کیا تھا کہ مجھے تنازع میں غیر جانبدار رہنے دیا جائے۔ چاچا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ اور بے شمار صحابہ کرام اس تنازع میں غیر جانبدار رہے، نہ انہوں نے سیدنا علی کی حمایت کی نہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کی حمایت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں اور آپس میں غلط فہمیوں کی بنا پر یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس آیت سے مسائل کیا سمجھ آتے ہیں؟ نمبر ایک، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، ان میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ نمبر دو، صلح کروانے والوں کا فرض بنتا ہے کہ جو گروہ صلح پر آمادہ نہ ہو، جو زیادتی کرنے والا ہو، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اسے صلح پر مجبور کریں۔ نمبر تین، صلح پورے خلوص اور عدل و انصاف کے ساتھ کروانی چاہیے۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر پانچ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح اور اصلاح کی کوشش ہی کرنی چاہیے، ان کے درمیان فتنہ اور فساد کا تدارک کرنا چاہیے، موبائل نکال کر ان کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مؤمنین یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی صلح کروائی جائے۔ نمبر 6، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔
اور پھر عدل و انصاف قرآن میں اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارے مقامات پر بیان کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل کرو، یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ سورۃ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری الحمدللہ یہ آدھی صورت ہو چکی ہے، 18 آیات اس کی ہیں، 9 آیات ہماری آج ہو گئی ہیں، 3 اسباق انشاءاللہ ہمارے مزید اس کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، ہمارے معاملات کو ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو، ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ کسی ممبر کا کوئی سوال ہے تو اپنا مائک آن کر سکتا ہے۔